ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. گرامی قدر سامعین، حضرات و خواتین، اللہ ذوالجلال جو ہمیں پیدا کرنے والے، خوبصورت جسم عطا کرنے والے اور جسم کے سارے اعضاء کو بڑا خوبصورت بنانے والا، دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کرنے والے اور آخرت کی بھلائی اور فلاح کے راستے بتانے والے اس اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو رہنے سہنے کے ایسے آداب سکھائے ہیں اور ایسے احکامات دیے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ان آداب کو اختیار کر لیں تو ہماری معاشرتی زندگی بہت خوبصورت، پرامن اور سلامتی والی بن جاتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے ساتھ وہ ہدایت نامہ اور اصول اور ضابطے بناتا ہے کہ آپ اس گائیڈ لائن کے مطابق اس مشینری کو چلائیں، تو پھر وہ اس کی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں 8 سال 10 سال۔ اللہ ذوالجلال نے اس انسان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کے اوپر بھیجا تو کہا کہ اب میں آپ کے پاس اپنی ہدایت بھیجوں گا، فمن تبع ہدای، جو میری اس ہدایت کے مطابق چلے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ان کو پریشانی ہوگی، دنیا کی زندگی بھی ان کی خوبصورت اور آخرت کی زندگی بھی ان کی خوبصورت گزرے گی۔ قرآن مجید کی
ان صورتوں میں سے جن صورتوں میں رہنے سہنے کے معاشرتی آداب اللہ عز و جلال نے ذکر کیے ہیں، ایک چھوٹی سی صورت لیکن آداب کے لحاظ سے بہت ہی جامع، بہت ہی جامع صورت، جس کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں۔ یہ 2 رکوع کی صورت ہے اور یہ 26ویں پارے میں ہے، صرف 2 رکوع ہیں، اور پورے قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں 2.5 پارے کے قریب، 2.25 پارے سے زیادہ سورۃ البقرہ ہے اور مدنی صورت ہے، اور یہ صرف 2 رکوع ہیں اور یہ بھی مدنی صورت ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے اس چھوٹی سی صورت میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ باقی صورتیں بڑی ہونے کے باوجود اتنی دفعہ کسی ایک صورت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اور یہ چھوٹی سی صورت میں 5 دفعہ اللہ عز و جلال نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اللہ کا رسول سمجھنے والوں۔ کیا احکامات ہیں؟ یہ صورت اگر صرف اس کا ترجمہ ہی کر دیا جائے تو اتنے واضح احکام ہیں کہ ہر ایک کو سمجھ آئے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں اور ایک آنے والے خطبے میں صرف اس صورت کا عام ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ بھی صبح یا شام کے وقت جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی ایک دفعہ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ آج یا کل کو اس سورت کو، باقی اپنی روٹین جو تلاوت کی ہے اس کو آپ قائم رکھیں، اور یہ سورت صرف 2 رکوع، اس کو ترجمے کے ساتھ اپنے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس سورت کا ترجمہ یا اپنی مجلس میں یا اپنی دکان میں اور اپنے کاروبار میں جب ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں اس سورت کا ترجمہ ضرور سنا دیں۔ سادہ ترجمہ اتنا واضح ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، اور ان آداب کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے اس سورت کو سورۃ الآداب بھی کہا۔ سورۃ الحجرات تو اس کا نام ہے اس لیے کہ ایک آیت کے اندر یہ حجرات کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ترجمے میں آ جائے گا، لیکن اس کا نام سورۃ الآداب کہ اہل ایمان کو خطاب کے ساتھ جتنی دفعہ اس سورت میں آداب سکھائے گئے اور سورۃ الاحکام، احکام بتائے گئے، اور کسی سورت میں اتنی دفعہ ندا کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی ابتدا بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے، بلکہ میں ایک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تقسیم تھی سورتوں کی، یہ ہمارے ہاں تو پارے چلتے ہیں، یہ 1 پارہ ہے اور آدھا پارہ ہے، اور یہ پاروں والی تقسیم بعد میں
قرآن مجید کی تلاوت کی آسانی کے لیے بعض خلفاء نے اور حکام نے اور قرائے کرام نے اس کو ترتیب دیا۔ یہ پاروں والی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا پارہ ہے، یہ علماء نے آسانی کے لیے تلاوت کو ایک مقرر حد تک لے جانے کے لیے یہ تقسیم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تقسیم تھی؟ اس دور میں یہ تقسیم تھی کہ یہ احزاب اور حزب کی شکل میں تقسیم تھی، حزب اور احزاب کی شکل میں۔ تو جو آخری حصہ تھا اس کو مفصل کہتے تھے صحابہ کرام، اور یہ آخری حصہ اس کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر زیادہ کرتے تھے، اور اس کی ابتدا ایک قول کے مطابق سورۃ الحجرات سے ہوتی، اور دوسرے راجح قول کے مطابق سورۃ حجرات کے بعد جو سورۃ قاف ہے اس سے ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آخر تک اس کو مفصل کہتے ہیں، مفصل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں ان کو کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو ان احکام اور آداب کا پتہ رہے اور نماز بھی ان کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اس لیے میں یہ امید رکھوں گا کہ ہم سارے اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور براہ راست قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس صورت کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں۔ ایک، اللہ عز و جلال کے ساتھ انسان کو کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اس صورت میں یہ ہے کہ سید کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کے ساتھ محبت، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن اور مسلمان کا کیسا تعلق اور کیسے آداب ہونے چاہیے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر تیسرا معاملہ آ جاتا ہے کہ اہل اسلام کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس میں 3 جملے ہیں، 3 جملے، اور وہ انسان کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ کیا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ وصیت کی طلب کی کہ مجھے وصیت فرمائی، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے، حدیث مبارک ہے، اور 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں،
خرید و فروخت کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، حیث ما کنت، جہاں بھی ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بہت بڑی وصیت اور نصیحت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی وصیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان کو بھی وصیت کی تھی، اور خاص کر تمہیں بھی کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہو؟ اللہ سے تقوی اور ڈر کا، اور انسان کا اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کے بعد نیکی ضرور کرو، نیکی ضرور کرو۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات آمدن بھی انسان کمزور ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، تمام بنو آدم انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرو؟ نیکی کر لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ برائی کے بعد نیکی کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، تمحوها، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کلمات جتنے آسان ہیں، اگر ان کے فضائل اور اجر کو دیکھیں تو اللہ عز و جلال کی رحمت جو اس کے غصے پر غالب ہے، اس کا ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑی رحمت، بلکہ اللہ عز و جلال ایک حدیث قدسی میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا باغی اور سرکش وہ شخص ہے، اور سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کو تو اللہ معافی نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے گناہ جب کرنے والے اللہ کے دربار میں آئے، استغفار کی، توبہ کی، تو اللہ عز و جلال نے ان بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدلا، اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے چھوٹی نیکیوں میں بدل دے، جنت میں درجات بلند کر دے۔ اس لیے نیکی کے ساتھ نیکی کو انسان لازم پکڑے۔ کوئی خطا ہو جاتی ہے تو نیکی کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے، تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے غیر محرم خاتون کو بوسہ دے دی، بوسہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہتا ہے جی پڑھی۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز پڑھی ہے تو یہ گناہ اللہ عز و جلال معاف کر دے۔ اس نے کہا علی خاص، یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کا عام قاعدہ ہے، ہر ایک کے لیے۔
تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. غلطی ہو جاتی ہے تو نیکی اس کے پیچھے لگا دو، وہ نیکی اس غلطی کو، کوتاہی کو مٹا دے گی. اور تیسرا آپ نے کیا فرمایا؟ خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو؟ اچھے اخلاق والا معاملہ کرو، نرمی والا، سچائی والا، امانت دیانت والا، معافی دینے والا، درگزر کرنے والا. تو اس صورت کے اندر اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنا ادب اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ذکر کیے. آئیے ہم ابتدا کر دیتے ہیں اور آپ اس کا ترجمہ خود ایک دفعہ دیکھ لیں گے. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ان آداب کی تکمیل کریں گے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ جب اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے تو صحابہ کرام تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا ہم سنتے ہیں نا تو پھر ہم پورے متوجہ ہو جاتے تھے کہ ہمیں ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے کیا آرڈر اور حکم ملنے والا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کے نزول سے صحابہ کے ایمان بڑھ جاتے اور یہ اہل ایمان کی علامت ہے کہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کو آپ قرآن سنائیں گے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کے دل تنگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ سب سے پیاری ہستی ہمارے خالق اور معبود برحق اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے. اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سب سے پہلا ادب کہ تم اللہ تعالی سے آگے نہ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جاؤ. کسی چیز کو، اپنے آپ کو، اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو یا کسی انسان کے فیصلے کو اللہ سے مقدم نہ سمجھو. کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ قرآن سے پوچھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے چلیں، آگے نہ چلیں. اور کسی چیز کو اللہ کے احکامات کے آگے نہ کر دیں کہ جی یہ معاشرہ ایسا ہے، ہمارا تو رواج ایسا ہے. جی شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ جب منگنی اور نکاح کا وقت ہوتا ہے یا ولیمے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لڑکے والے یا لڑکی والے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی تمہارا کیا مطالبہ ہے. اگر وہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ جی ہم 150-300 آدمی آئیں گے اور ساتھ ہم نے فوجی بینڈ بھی لانا ہے یا فلاں قسم کا لانا ہے، تو آپ اس چیز کی تیاری کریں. تو ہماری کمزوری کی یہ حالت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو اب بچے والوں نے مطالبہ کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، مجبور ہیں. خوشی کے موقع پر اس خالق اور مالک کو راضی رکھنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ لڑکی والے راضی رہیں، لڑکے والے راضی رہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی پڑے. چنانچہ
یہ ہماری خوشیاں اور شادیاں یہ بے برکت ہو جاتی. بے برکتی اللہ کی معصیت سے آتی ہے. آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جی ولیمے میں جو چاہے بڑے سے بڑا ولیمہ کر لیں، اس کی اجازت ہے، لیکن بارات کے اوپر زیادہ ہجوم کرنا اور بچی والوں کو اتنی تعداد پر مجبور کرنا مطالبے کر کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ مبارک وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اور بچی کا اور بچے والوں کا بچی والوں کا تو کوئی خرچ ہونا نہیں چاہیے. خرچ اور اخراجات حق مہر سے لے کر گھر کی ضروریات تک یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خامد کی ذمہ داری ہے. اسلام کے اندر اسلام بڑا مبارک دین ہے. وہ بھائیوں، جس نے بیٹی پال کر آپ کے حوالے کر دی، اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اور آپ پھر اس کے اوپر جہیز کا اور 300 براتیوں کا یہ بوجھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ عز جلال نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد اپنے گھر کے لحاظ سے وہ حاکم ہے. کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اگر سارے کہیں ہم حاکم ہیں تو وہ نظام چلتا ہے. بھئی علاقے کا ایک ہی چیئرمین ہوگا نا، اور 4-5 گلی کا ایک ہی کونسلر ہوگا. اگر ہر گھر والا کہتا نہیں جی میں بھی چیئرمین ہوں، میری بات مانی جائے، دوسرا کہتا میں بڑا ہوں جی میری بات مانی جائے، تو یہ تو ہر گلی میں ہر آس پڑوس کے اندر فساد برپا ہو، کوئی سکون اور امن سے رہے گا نہیں. اس لیے سفر کے اندر بھی آپ نے فرمایا جب تم 3 ہو تو ایک کو امیر بنا لو، ایک کو امیر بنا لو. اور یہ چھوٹی سی ایک جو حکومت ہوتی ہے گھر کی، اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ گھر کا امیر کون ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، مرد ہوگا. اور کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے مرد اور عورت کی ساخت میں اور اس کی جسم کی بناوٹ میں اللہ نے فرق رکھا ہوا، جس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. اور کس وجہ سے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ سارا خرچ کون کرتے ہیں؟ خامد کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع قاعدہ بتا دیا، اے ایمان والو لا تقدمو، کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ کرو، پیچھے پیچھے چلو، پوش پوش کر چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ ادب سکھا دیا کہ کوئی آ کر سوال کرتا ہے تو جواب کس کو دینا چاہیے. اور یہ ادب آپ بھی سیکھیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ عالم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہمارا جو حال ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر عالم کی مجلس ہے، علماء بیٹھے ہیں اور ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں، کوئی آ کر سوال کر لیتا ہے تو وہ عالم تو ابھی بولتا نہیں، ہم پہلے فتوے شروع کر دیتے، ہم پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی نہ تو آپ قرآن اور سنت کی آپ کو مہارت ہے، نہ آپ مفتی صاحب ہیں. ہاں اگر عالم کی مجلس نہیں ہے
تو پھر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو جتنا علم آپ کو ہے وہ آپ بتا دیں، اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے تو اتنا علم ہے جو حوالہ میں جانتا ہوں، باقی تفسیر آپ علماء سے پوچھ لیں۔ لیکن ہم بیٹھے بیٹھے سارے مفتی بنے ہوتے ہیں۔ لا تقدموا، کسی چیز کو آگے نہ کرو، اپنے آپ کو آگے نہ کرو، کسی رسم و رواج کو آگے نہ کرو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو ترجیح دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ تو یہ صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا، اور ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ اگر ہم کسی اہل علم کی مجلس میں ہیں تو خود نہ بولیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ وہ ایک اصول ہے جو حیث ما کنت، جہاں بھی ہوں، ان اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے، سنتا ہے۔ تمہاری کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ جی اس کا اللہ کو پتہ نہیں چلے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور علیم، ان اللہ سمیع علیم، اور خوب جانتا بھی ہے اور خوب سنتا بھی ہے۔ اللہ حضر جلال ہمیں اس سورت مبارکہ کے آداب سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد۔ میں دوبارہ لیٹ آنے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ سورۃ الحجرات، اس کا ترجمہ انشاءاللہ اور اس کے اندر جو آداب ہیں، آداب معاشرت ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے آئندہ جمعے میں یہ 2 رکوع ہیں، یہ ختم کریں گے۔ آپ بھائی اس کا ترجمہ ذرا خود بھی دیکھ لیں اور سنائیں بھی، تاکہ جو چیز پہلے ذہن میں ہوتی ہے جب اس کو آدمی دوبارہ سنتا ہے تو وہ دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اور محبت قرآن کے ساتھ بڑھا دے، تاکہ زندگی میں ہماری جو رہنمائی ہے وہ ہم قرآن اور سنت سے لیتے رہیں۔ ایک اعلان ہے کہ آگے عید قربان آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، اگرچہ کچھ دن ہیں اور انشاءاللہ عید سے پہلے قربانی کے مسائل بھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اہم واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے سے یہ اعلان ہے کہ جس طرح آپ سب حضرات وہاں مرکز ابراہیم، جو ایک بڑی حاجت مند اور 3 مرلہ کی سکیم پہ ہم نے وہاں مرکز قائم کیا، اللہ کی توفیق سے مرکز ابراہیم اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اور وہاں ہم ہر سال گائے کی قربانیاں کرتے ہیں، اور وہاں ہی پیکٹ بنا کر گھروں میں گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھائی یہ بڑے جانور کی قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا حصہ لکھوا لیں اور پیسے جمع کرائیں۔ 11,000 ایک حصے کے حساب سے، اگر کوئی پوری گائے خود خرید کر ہمیں فون کر دے تو ہم لے آئیں گے انشاءاللہ، اور اگر ایک حصہ ہو تو یہاں محترم حنیف صاحب ہیں، میں خود انشاءاللہ جمعے میرے سارے ادھر ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے،
تو آپ یہاں جمع کرا دیں، پوری گائے ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں، اور ایک ایک اگر حصہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بتا دیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری قربانیوں کو، نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔